السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے روتے منہ بناتے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے جنگل سے ایک مزیدار کہانی۔ ہے تو مزے مزے کی، لیکن یہ کہانی ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ سنیے تو صحیح۔ کہانی کا عنوان ہے بندریا بیگم نے سمجھایا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے بنت الاسلام نے۔ بھٹ میں دھپ دھپ کا وہ غل مچا ہوا تھا کہ کان بہرے ہوئے جا رہے تھے، ساتھ ہی کئی اور باریک اور موٹی آوازیں بھونڈے سروں میں گا رہی تھیں۔ بندریا بیگم سلیقے سے سفید چادر اوڑھے گھونگھٹ نکالے بھٹ کے دروازے کے پاس سے گزریں۔ شور و غل جو سنا تو جھانک کر بھٹ کے اندر دیکھا۔ وہاں لومڑ خاں کی شادی رچی ہوئی تھی۔ ہرنی بیگم، بلی آرا، لومڑی بی بی، بھینس جان، گدھی خانم اور گائے خاتون نے ایک دھما چوکڑی مچا رکھی تھی۔ میاؤ میاؤ اور میں اور بھیں بھیں اور موں اور ری ری اور دھپ دھپ۔ توبہ الہی توبہ! کچھ زور زور سے ڈھولک پیٹ رہی تھیں، حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں، کچھ ایک دوسری سے دھول دھپے میں مصروف تھیں، تو کچھ ٹھٹے مار مار کر بھٹ کو سر پر اٹھائے ہوئے تھیں۔ بندریا بیگم کو یہ سب حرکتیں بہت بری معلوم ہوئی۔ ناک چڑھا کر بولی، یہ کیا اودھم مچا رکھا ہے؟ شرم نہیں آتی یوں حلق پھاڑتے ہوئے؟ کیا بہو بیٹیوں کے ڈھنگ ہے کہ پرائے گھر میں اس طرح غلغپاڑا مچایا جائے؟ نگوڑیاں نہ کام کی نہ دھندے کی، بس پکڑ لی ڈھولک اور لگی دھپ دھپ کرنے۔ بھٹ میں بیٹھی ہوئی سبھی بہو بیٹیاں جل کر کوئلہ ہی تو ہو گئیں۔ جاؤ مانی جاؤ، اپنا کام کرو، وہ چلا کر بولی۔ تمہیں کس نے بلایا ہے نصیحتیں کرنے کے لیے؟ بندریا بیگم بولی۔ تو تم بگڑی کس بات پر ہو بھلا؟ میں نے کیا تمہیں گولی مار دی ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ بہو بیٹیوں کے ڈھنگ سیکھو۔ توبہ خدایا توبہ! آج کل کی لڑکیوں کو تو نصیحت بھی زہر لگتی ہے۔ ہرنی بی بی کہنے لگی، رہنے دو اپنی نصیحتوں کو، نصیحتیں نہ ہوئی جان کا عذاب ہی ہو گئی، جب دیکھو نصیحت جب دیکھو نصیحت۔ بندریا بیگم بولی، میرے منہ کو نہ آؤ، وہ سلوک کروں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ بھینس جان چلا کر بولی، کیا سلوک کر لو گی؟ جاؤ پھر کر لو جو بھی کچھ کرنا ہے، لو جی ہمیں ڈراوے دے رہی ہیں۔ بندریا بیگم دانت پیس کر بولی، اچھی بات ہے، پھر اب اپنے کہے کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ کل ہی سردار شیر خان سفر سے واپس آ رہے ہیں، ان سے کہہ کر تمہارا دماغ درست نہ کروا دیا تو بندریا نام نہیں، صحیح سلامت واپس شہر جانا نصیب ہی نہ ہوگا۔ لومڑ میاں سہرے لگائے، گلے میں پھولوں کے ہار پہنے تخت پوش پر بیٹھے تھے۔ بندریا بیگم نے جو ان مہمانوں کو دھمکیاں دیں تو انہیں بھی طیش آ گیا۔ صحرا الٹ کر تھوتنی آگے نکال دی اور چلا کر بولے، دیکھو ممانی، اب زیادہ باتیں نہ کرو، یہ بزرگوں کا کام نہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ وہ حلق پھاڑتی یا چھت سر پر اٹھاتی، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ اپنے آ کر اپنی ٹانگ گڑا دی؟ بندریا بیگم بولی، میاں تو میں نے کیا کوئی برا کام کیا ہے؟ عقل ہی سکھائی ہے نا، آخر تم تو مرد ہو، تمہیں نے سمجھانا چاہیے تھا، نہ کہ الٹا لگے ہو انہی کی طرف لینے۔ ان کی طرح کی کل کی چھوکریوں کو سر پر چڑھا لو گے تو دلہن پر تو کیا خاک روب رکھ سکو گے؟ توبہ ہے بھائی، آج کل کے مرد بھی بے عقل ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ دلہن پر جو روب ڈالنے کی بات ہوئی تو دلہن کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ گوٹے والی لال چنریا اوڑے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، بولی، واہ ممانی، کیا ڈھنگ ہے، نہ سلام نہ دعا، آتے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی بے عقلی تو تم نے خود کی، اندر آ کر سلام ہی نہ کیا۔
لومڑ میاں نے جو یہ بات سنی تو بے اختیار چلا اٹھے، شاباش بیگم شاباش، واللہ کیا پتے کی بات کی ہے آپ نے، بالکل درست ہے، ممانی نے اندر آ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ اب تو ہرنی بھی، گائے خاتون، بھینس جان، ریچھنی خانم اور لومڑی سلطانہ سب نے دلہا دلہن کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی، اور تو اور گدھی آرا بھی خاموش نہ رہ سکیں۔ جاؤ ممانی اپنی راہ لو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بندریا بیگم کو جو چاروں طرف سے پھٹکاریں پڑیں تو وہ بکھلا اٹھیں، بڑبڑاتی ہوئی بھٹ سے باہر نکلی اور پیچ و تاب کھاتی جنگلی بکری کے گھر کی طرف چل دیں۔ جنگلی بکری چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ دو گول مٹول مٹکنے سے میمنے معمولہ اور مٹکولا گیندے بنے پاس بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب ماں توے سے روٹی اتاریں اور کب ہم اسے ہڑپ کریں۔ بندریا بیگم نے اندر گھس کر آواز دی، اے گھر والو کہاں ہو؟ جنگلی بکری نے آدھی کچی آدھی پکی روٹی توے سے اتار دی، ہاتھ کا پیڑا وہیں رکھ دیا، الگنی سے دوپٹہ کھینچ کر سر پر ڈالا اور جلدی سے اٹھ کر بندریا بیگم سے گلے ملنے لگی۔ ممولے اور مٹکولے نے ادب سے سلام کیا اور جلدی سے دوڑ کر سفید صاف ستھری چاندنی بچھا دی۔ بندریا بیگم جیتے رہو عمر دراز کہہ کر بیٹھ گئی۔ جنگلی بکری انہیں پنکھا کرنے لگی اور ساتھ ہی حال چال بھی پوچھا۔ حال پوچھنا تھا کہ بندریا بیگم پھٹ ہی پڑی۔ حال کیا پوچھتی ہو جی، برا حال ہے، ایسا خراب زمانہ آ گیا ہے کہ کیا کہا جائے، بزرگوں کا تو کچھ ادب لحاظ ہی نہیں رہا، اب تو خدا ہم بوڑھیوں کا پردہ ڈھک ہی لے تو اچھا ہے، کیا کرنا ہے اب جی کر؟ بکری بولی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ بندریا بیگم، بات کیا ہونی تھی بوا، بس آج کل کے زمانے کی ڈھٹائی کا رونا ہے۔ آج ذرا اس لومڑ کے بھٹ کے پاس جا نکلی تھی کہ اندر سے غل گپاڑے کی آوازیں سنی، جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہرنی اور گدھی اور گائے اور وہ بھینس اور جانے کون کون، مجھے تم ان کے نام بھی نہیں آتے، بس یہ سب کی سب بیٹھی دھما چوکڑی مچا رہی تھی۔ میں نے منع کیا ایسے نہ کرو، بری بات ہے، تو بس جی وہ تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے ہی پڑ گئی، اور تو اور وہ ناشدنی گدھی بھی میرے منہ کو آنے کہ تمہیں عقل ہی کیا ہے، اور لگی کہنے کہ عقل کسی سے سیکھنی ہو تو گدھیوں سے سیکھے۔ بکری کو بے اختیار ہنسی آ گئی، مگر اس نے جلدی سے منہ ٹھیک کر لیا اور بولی، تم نے انہیں منع کیسے کیا تھا؟ بندریا بیگم، منع کیسے کرنا تھا، بس ڈانٹا، برا بھلا کہا، شرم دلائی تھی۔ بکری، بس یہی تو بات ہے، برا بھلا کہنے اور پھٹکارے سنانے سے بھلا کوئی کسی کی بات مانتا ہے؟ آرام سے بات کرتی اور پیار سے سمجھاتی تو دیکھتی کیسے نہ تمہاری بات مان لیتی۔ بندریا بیگم، بوا جانے بھی دو، آج کل کی لڑکیاں اور پیار سے سمجھ جائے، توبہ کرو توبہ، تم کسی اور زمانے کی بات کرتی ہوگی، ارے یہ لڑکیاں تو آفت کی پڑیاں ہیں، تم انہیں کیا جانو، اتنا روب دکھایا تو بھی میرے بال نوچ لینے کو تیار ہو گئی تھی، نرمی سے بات کرتی تو نگل ہی جاتی۔ بکری، بس میری بہن یہی تو تمہاری بھول ہے، تم روب ڈال کر بات سمجھانا چاہتی ہو، اس طرح لوگ کم ہی سمجھا کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، میں اور گھوڑی خانم ساتھ کے جنگل میں ایک شادی میں گئی ہوئی تھی، وہاں بھی لڑکیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی۔ گھوڑی خانم نے پیار سے انہیں پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ بیٹیوں یہ اچھی بات نہیں، لڑکیوں پر ایسا اثر ہوا کہ خالہ جان کہتے منہ خشک ہوتا تھا۔ بندریا بیگم یہ سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئی، تو پھر تمہارا مطلب ہے کہ میں نے ہی غلطی کی تھی؟ بکری، نہیں، غلطی تو لڑکیوں کی ہی تھی، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر لعنتیں دینے کی بجائے تم پیار سے سمجھاتی تو وہ ضرور سمجھ جاتی۔ تم نے جو انہیں منع کیا تو یہ تو اچھی بات تھی، مگر منع پیار سے کرنا چاہیے تھا، نہ کہ برا بھلا کہہ کر۔ بندریا بیگم کو جو بات سمجھ میں آئی تو وہ خاموشی سے بکری کو سلام کر کے واپس اپنے گھر کی طرف چل دی، اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔
کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔